الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی ان مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالی ہماری شرکت کو قبول فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عظیم ہم تمام کو عنایت فرمائیں. یقیناً علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کو عطا ہوتی ہے. دلوں کے اعمال کی ان مجلسوں میں ہم اس بات کا ذکر سن رہے ہیں کہ آدمی مخلص ہو جاتا ہے، اخلاص اپنا لیتا ہے، اخلاص اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو فحش اور بے حیائی برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی اسے بچا لیتا ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلما حقق العبد الاخلاص، بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اگر یہ لا الہ الا اللہ اخلاص کی زبان سے نکلے، یعنی اس کے دل میں اخلاص ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، تو پھر یہ چیز اس کو گناہوں سے، معصیتوں سے پھیر دے گی. اور یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ، ساتوں آسمان ساتوں زمین کا رب اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اس کو فرماتے ہیں کہ اخلاص ہی ہے تم کو فحش اور برائی سے بچا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. سورۃ یوسف آیت نمبر 24، جو اس درس میں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہی کہا کہ اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، یعنی مخلصین اخلاص پسندوں میں سے تھا. تو اخلاص ہے جو آدمی کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اور قرآن مجید کی مختلف آیتیں اس سلسلے میں کہی گئی. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ لم يدخل النار. جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا لیکن اخلاص سے دل کے ساتھ، بہت سارے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں، بہائیہ کہتے ہیں، بہت سارے ہیں، باطنیہ ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ اخلاص سے دل کے ساتھ ہو تو ایسا آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور اگر لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے بعض اگر جہنم میں داخل کیے جاتے ہیں العیاذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس اخلاص کو نہیں اپنایا جس کے اپنانے سے جہنم اس پر حرام کر دی جاتی. ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں شرک موجود تھا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کیے گئے. کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں العیاذ باللہ شرک کی آمیزش تھی، شرک چھپا ہوا تھا. اور شرک اس امت میں ویسے داخل ہوتا ہے جیسے چونٹی دبے دبے پیروں سے آتی ہے. چونٹی جب آتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. شرک ہماری زندگیوں میں ایسے ہی آتا ہے، ہماری شادیوں میں، ہمارے ماتم میں، خوشیوں میں شرک ایسے ہی داخل ہوتا ہے.
آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھروسہ اس کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور دوسرے چیزوں پر توکل کرنے لگتا ہے. اسی لیے بندے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں وہ کہتا رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5. ہر نماز میں اتنا کہلوانی کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں بندے سے بار بار کہلوایا جا رہا ہے تم کہ بار بار کہتے رہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کتنی ایسی مسجدیں ہیں امام کے پیچھے آدمی صف میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور جب نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے تو صحن میں موجود قبر کے سامنے کھڑے ہو کر قبر والے سے بھی مانگتا ہے. العیاذ باللہ، یہی تو شرک ہے. اسی سے بچنے کی تو بات اللہ نے آپ سے کی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور شیطان شرک کا حکم دیتا ہے. والشیطان یأمر بالشرک. شیطان شرک کا حکم دیتا ہے. والنفس تطیعہ فی ذلک. اور آدمی کا نفس شیطان کی بات مان لیتا ہے. اس لیے کہ نفس ہمیشہ دوسری طرف بھی دیکھتا رہتا ہے، کسی سے ڈر کر یا کسی سے کوئی امید لگا کر. تو نفس کسی اور کی طرف بھی ہمیشہ متوجہ رہتا ہے، اور شیطان جیسے ہی اسے حکم دیتا ہے اس کی طرف لپک پڑتا ہے. تو اسی لیے شیخ نے صفحہ نمبر 97 میں بات لکھی، فلا يزال العبد مفتقرا الى تخلیص توحید من شوائب الشرک. بندے سے یہ مطلوب ہے کہ ہمیشہ وہ اخلاص کے پیچھے چلتا رہے، اخلاص کو اپناتا رہے تاکہ وہ شرک سے بچ جائے. ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات کہی. میں جتنے حضرات جتنے لوگ میری آواز سنتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ ان باتوں کو یاد کر لیں. یہ سونے سے لکھے جانے کی قابل کی باتیں ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصول المعاصی کلھا، گناہوں کے جو جڑ ہوتے ہیں، روٹس آف سنس، گناہوں کے جو جڑ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، سب کی جو جڑیں ملتی ہیں تین چیزوں پر اس کی جڑیں ملتی ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تعلق القلب بغیر اللہ، دل کا اللہ کے علاوہ کسی سے جڑ جانا. وطاعت القوت الغضبیہ، یعنی غصے کی رو میں بہہ جانا، غصے کے جذبات میں، غصے سے آدمی بہہ جانا، غصے کے پیچھے چلنا. والقوت الشہوانیہ، اور شہوانی قوتوں کو، طاقتوں کو اپنانا. یہ تین باتیں ایسی ہیں جو تفصیل طلب ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گناہوں اور بدکاریوں کے چھوٹے اور بڑے جتنے گناہ ہیں ان کے تین جڑ کہاں ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہمارے ساتھ ہوں گی. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے والے کو اخلاص عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.